اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے اور اپنے غلام پر کوڑے برسائے۔ خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے۔ آج کے یعنی کہ آج غلام تو نہیں ہے نا ان دیٹ سینس، ویسے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب غلام ہی ہیں، تو اپنی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی نہیں کرنی، اور جو آپ کے ماتحت ہیں یا آپ سے کمزور ہیں ان پر ہم ظلم ڈھائیں، ان کو ہم دبائیں۔ آپ سے فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی اس سے بھی زیادہ بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے دل میں کدورت ہے۔ اور ہم سب اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں، یا اس کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کی غلطی اگر ہوئی ہے تو اس کی غلطی کو برا جانو، شخص کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، اگنور کر دینا۔ اور عموماً جب لوگ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے حاسد، وہ اور چیز ہے۔ پھر فرمایا کیا میں اس سے بھی زیادہ بدتر شخص کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہ تو کسی کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کا عذر قبول کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کی غلطی کو بخشتا ہے، یعنی کہ بے لحاظہ شخص، چھوٹا ہے بڑا ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ بھئی ویلا ہے کہ ویلا ہے، وہ لحاظ نہیں کرے گا، عذر قبول نہیں کرے گا، کوئی آگے سے ایکسکیوز پیش کرتا ہے اور معاف نہیں کرے گا، لازمی ہے کہ اس کو پکڑ کرنی ہے۔ پھر فرمایا کیا میں اس سے بھی زیادہ برے انسان کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کسی بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے کوئی محفوظ نہ ہو۔ اب یہ حدیث اگر ہم اس کا نچوڑ اگر نکالیں تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ہمارے مخلوق کے ساتھ، معاملات کے ساتھ وابستہ چیز اور ہمارے اخلاق کے ساتھ۔ جتنے ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات برے ہوں گے اتنے ہی ہم بدترین ہوں گے، اور جتنا ہم اپنے اخلاق کو سنوار سکیں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں ہم بلند درجات۔ اور یہ آسان نہیں ہے، لیکن مشائخ کی صحبت میں اور اوراد اور اذکار سے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 آپ میں ایسی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میری فطرت میں یا میرے اخلاق میں یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے مولا تو عطا کر دے، ورنہ مشکل ہے بہت۔